میں ایک آدمی سے ملنے کے لیے گیا انگلینڈ میں. میں جماعت میں گیا تو وہاں ان سے ملاقات کے لیے گئے, تو وہ سائیکیٹرسٹ تھے, سائیکیٹرسٹ. تو مجھے جو آدمی لے کے گیا ان کے پاس, ان کا ایسے بڑا, وہاں جو بڑے ڈاکٹرز ہیں نا بڑے بڑے, انہوں نے اپنے گھر علیحدہ بنائے ہوئے ہیں, علیحدہ ہی, کہ دور جیسے جنگل سے بھی گھر بنایا ہوا ہے اپنا, علیحدہ ہی لے رہے ہیں وہ, جہاں انہوں نے لمبی جگہ گھیری ہوئی ہے وہاں. تو بڑا رات کو اس کا ایک گھر تھا, بڑا ڈم سی لائٹ بنائی ہوئی. تو انہوں نے کہا رات کو ملنے کے لیے 10 بجے کا ٹائم تھا, ہم لوگ گئے ملنے کے لیے ان سے. تو ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی ایسے دنیا دار کو بڑے, میرے جو مجھے لے کے گیا اس نے کہا تھا کوئی بڑے لوگ آئے ہیں پاکستان سے. تو انہوں نے سمجھا کوئی پولیٹیشین ہوں گے, کوئی اور آفیسر ہوں گے. تو جب انہوں نے دیکھا 2 مولوی داڑھیوں والے, تو اس سے بڑا موڈ سا آف ہو گیا کہ یہ کیا, میں سمجھا تھا کوئی زبردست لوگ ہوں گے یہ تو مولوی. اب وہ بالکل دنیا دار آدمی تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس کا موڈ تھوڑا آف ہو گیا. تو اس نے کوئی نہ ہمیں پوچھا کہ یار کوئی پانی پیئیں گے, کھائیں گے, بڑا پھکا سا ہاتھ ملا کے ایک طرف بیٹھ گیا. اب وہ بھی خاموش, ہم بھی خاموش. تو اب میں تھوڑا گھبرا گیا, میں نے کہا کیا بات, میں نے ان سے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں. اس کو اور غصہ چڑھ گیا. اس نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کرتا ہوں, یعنی میں اتنا بڑا یہاں پہ سائیکیٹرسٹ ہوں اور اتنی میرا نام ہے کہ میرے پوچھے میں پایا, اوپر سے احمقانہ سوال کر دیا کہ کیا کرتے ہیں آپ. تو اس نے ہنس کے ڈاکٹر ہوں جی میں. اب میں کہا سوری میم, مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں لیکن مجھے ایسے ایک دم سمجھ نہیں آئی. تو میں نے کہا اب مجھے تھوڑا گھبراہٹ میں نا مجھے لگا, تو میں نے اس کو ایک سوال کیا. میں نے کہا اسے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. انہوں نے کہا سنائیں. میں کہا جی حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جیسے جانور پالے گا ان جانوروں کی صفات اس میں آئیں گی. اس نے کہا اچھا. میں نے کہا مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے 3 مثالیں دی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بکریاں پالے گا تو بکری مسکین جانور ہے. بکریاں پالنے والے کے اندر مسکنت آئے گی, مسکینی. جس طرح بکری مسکین ہے, یہ بکریاں پالنے والا بھی مسکین ہوگا, اس کے اندر بھی عاجزی ہوگی. جس طرح بکری عاجز جانور ہے, یہ بھی عزت والا ہوگا. آپ نے کہا لفظ جو آپ نے سنا ہوگا بزدل, کہتے ہیں یہ بڑا بزدل ہے. بزدل کا کیا مطلب ہے؟ بز کہتے ہیں بکری کو, یعنی بکری کے دل والا ہے یہ. یعنی بزدل کو کیا کہتے ہیں؟ بکری کے دل. اب جو بکریاں پالے گا یہ بزدل ہوگا, مسکین ہوگا, ویسے ہی ہوگا. تو میں نے کہا دوسری, اللہ کے نبی نے فرمایا جو اونٹ پالے گا, جو اونٹ کینا پرور جانور ہے, اس کے اندر کینا ہوتا ہے. اگر آج آپ نے اونٹ کو مارا ہے نا, اگر اونٹ کو, یہ آپ لوگ تو نہیں سمجھ سکتے, یہ جن کے پاس اونٹ ہے عرب وہ جانتے ہیں. اگر اونٹ کو آج مارا ہے تو وہ اس کو بندے کی شکل دل میں رکھ لے گا. 20 سال بعد بھی اگر یہ اس کے سامنے آ گیا تو گردن سے پکڑ لے گا اور چھوڑے گا نہیں, مار دے گا. اتنا کینا دل میں رکھتا ہے اونٹ. تو میں نے کہا جی اللہ کے نبی نے فرمایا جو اونٹ پالے گا اس کے اندر بھی کینا ہوگا. اس لیے عربوں میں, اب آپ نے پڑھا ہوگا شاید, اگر تاریخ پڑھی ہے تو عربوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو 200 سال تک لڑائی چلتی رہتی تھی کہ اس نے میرے جگہ سے پانی کیوں پی لیا, اس نے میری جگہ سے پانی. اس بات پہ لڑائی ہوتی تھی, سینکڑوں بندے قتل ہو جاتے تھے, ہٹتے نہیں تھے. اور میں کہ تیسرا میں آپ کو بتاؤں, تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا جو گھوڑے پالے گا اس کے اندر تکبر آئے گا. گھوڑا متکبر جانور ہے, اس کے اندر تکبر آئے گا. آج کی مثال آپ سمجھ لیں, جس نے V8 رکھی ہوئی ہے, جس نے 500 مرسیڈیز ہے, یہ گھوڑے سمجھ لیں آپ, یہ گھوڑے ہیں. اب جو یہ پالے گا, اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے اندر تکبر آئے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بڑی لیکن عجیب بات بتائی آپ نے. میں کہ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جانوروں کے اثرات آتے ہیں. تو آپ 24 گھنٹے پاگلوں میں رہتے ہیں, تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب میں نے کہا 2 ہی باتیں ہوں گی, یا تو مجھے گھر سے باہر نکال دے گا یا ماحول کچھ کمفرٹیبل ہو جائے گا. تو وہ میری بات سن کے نا اس کی آنکھیں پھٹ گئی ایک دم. مجھے کہتے ہیں تم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ میں پڑھا تو نہیں, میں تو حدیث سنائی آپ کو. اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو اس سے اسپیشل لوگوں کا علاج کرتے ہیں
تو ہم سے بھی اسپیشل طور پہ ہی ٹریٹ کیا جائے, ہم بھی اسپیشل ہی ہیں, جیسے وہ ہوتے ہم بھی ویسے ہی ہو گئے. اس نے کہا تم نے حدیث, میں کہا میں تو حدیث سے بات بتائی. اس نے کہا بڑی زبردست تم نے بات بتائی ہے. تو تھوڑا اب ہم کمفرٹیبل ہو گئے. میں کہ اب اگلی بات بھی سن لو. میں کہ اگلی بتاؤں؟ اس نے کہا اگلی بتاؤ. میں کہ اگلی یہ ہے کہ تم جو اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہو تو میرا خیال ہے, میں کہ میرا خیال ہے, میں دیکھا تو نہیں کبھی, میرا خیال ہے کہ جو مریضوں کا تم علاج کرتے ہوگے تو تم زیادہ ان کی بات سنتے ہوگے. اس نے کہا عجیب. میں کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میں 1 گھنٹے کے لیے پیشنٹ کو ٹائم دیتا ہوں, 1 گھنٹے کا, اور 1 گھنٹے کا پتہ نہیں کتنے پیسے نے بتایا, 500 پاؤنڈ لیتا ہوں, کتنے پیسے لیتا ہوں 1 گھنٹے کے. تو اس نے کہا 1 گھنٹے میں سے 55 منٹ میں ان کی بات سنتا ہوں, 5 منٹ بتاتا ہوں صرف ان کو کرنا کیا ہے, آپ باقی وہی بولتے رہتے. اس نے کہا لیکن تم نے کیسے بتایا؟ میں کہا اللہ کے نبی نے بتایا. اس نے کہا کیسے؟ میں کہا اللہ, ہمارے جو نبی ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پاگلوں کا علاج کرنے آئے تھے. جو پاگل ہے, اس سے بڑا پاگل کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں, مجھے یہاں کیا کرنا ہے, میں نے یہاں کیا کرنا ہے, میں کیوں بھیجا گیا ہوں, تو پاگل ہے. جو جس کی زندگی اپنی ہے نہیں, میری زندگی اپنی تھوڑی ہے, تو اللہ نے بنائی ہے, تو جس نے بنائی ہے میں اس سے پوچھے بغیر زندگی گزار رہا ہوں, کتنا بڑا پاگل ہے بھائی. جس کا مال ہے اسے تو پوچھو, جس نے بنایا اسے تو پوچھو, اسے پوچھ نہیں رہا, جو دل میں آ رہا وہ کر رہا ہے. آج بھی ہم لوگ کہتے نہیں کہ میرا تو جی, میں نے اکثر لوگوں سے سنا, نوجوانوں سے, انہوں نے کہا جی اللہ کا فضل ہے جی, ہم تو اپنی نیند سوتے ہیں, اپنی اٹھتے ہیں, اور ہم نے نہیں آج تک کسی کی بات مانی, جو دل میں آیا وہ کیا. کئی لڑکوں کو میں نے سنا, انہوں نے کہا جی اللہ کا فضل ہے اسی کبھی پیو دی بھی نہیں بنی, بات ہی ختم. اب بتاؤ, میں نے کہا جو ایسے لوگ تھے اللہ کے نبی ان کا علاج کرنے آئے تھے, تو اللہ کے نبی کا نام پڑ گیا تھا مکہ میں اذن. اذن کہتے ہیں کان کو, کان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام پڑ گیا تھا کہ آپ تو کان ہیں. کیوں کان ہیں؟ لوگوں کی باتیں سنتے ہی رہتے ہیں. جو کوئی آپ سے بات کرتا تھا آپ خاموشی سے سنتے تھے بات, جب تک وہ چپ نہیں کر جاتا تھا آپ اس کو ٹوکتے نہیں تھے بیچ میں, کرو بات. اتنی بات سنتے تھے, لوگوں کی اتنی بات سنتے تھے کہ آپ کا نام پڑ گیا کہ جی اذن ہے, سنتے ہی رہتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے وہاں سے اس کا استنباط کیا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی لوگوں کی باتیں پاگلوں کی سنتے تھے تو تم بھی سنتے ہوگے. تو اس نے کہا سبحان اللہ, کمال کر دیا تم نے. اس نے کہا یار میں سمجھا تھا کہ مولوی ٹائپ آدمی ایسے بیوقوفی کی باتیں کرے گا, ہم تو سمجھتے مولویوں کو بیوقوف سمجھتے. انہوں نے کہا ہمارا اپنا خیال ہے یہ کہ مولوی جو کیا پتا. انہوں نے کہا لیکن میں سوچا زیادہ آگے یہ بات کرے گا کہ نماز پڑھا کرو جی, زکات دیا کرو جی. انہوں نے کہا تم نے تو اتنی فلسفی بیان کر دی 2 حدیثوں میں کہ اس نے کہا میرا تو پورا مضمون ہی بیان کر دیا تم نے. تو میں کہا میں یہ ایک حدیث سنائی ہے ابھی آپ کو, ایک حدیث. تو جس نبی کی میں نے ایک حدیث سنائی ہے اس کی پوری زندگی کیا ہوگی؟ اب بتاؤ, اس کی پوری زندگی اگر پڑھ لیتے تو وہ تو ہماری زندگیوں کے بند دروازے کھل جاتے, ہم اندھیروں سے روشنیوں میں آ جاتے, ہم بے عقلی سے عقل میں آ جاتے.